ایک دعا یاد کر لیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کوئی اور دعا کریں نہ کریں یہ ضرور کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مجھے حدیث یاد آتی بڑی دقت انگیز، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے تو وہ بیمار ہو کے بالکل چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا، نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے تو آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے۔ اوئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ تم دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکو؟ اوئے تمہیں تو چاہیے تھا تم کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تم عذاب مانگ رہے ہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حدیث قدسی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے منو بخشنا ہی نہیں، تو انشاءاللہ وہ نہیں بخشا جائے گا، اور میں کہتا ہوں میرا اپنے رب پہ گمان ہے مجھے بغیر حساب و کتاب کی بخش دے، لیکن کرتوت بھی کرنا ہے، یہ نہیں خالی دعاؤں میں رہنا ہے۔ تو آپ نے یہ دعا سکھائی، صحابہ کہتے ہیں وہ دعا اس نے پڑھنی شروع کی تو وہ ایسے صحیح ہو گیا جیسے کوئی مردہ زندہ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی چڑیا کا بچہ جو ہے اس کے پر اگنے شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح بالکل وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اتنی پرفیکٹ دعا۔ اور ایک دعا اور آپ یاد رکھیں مسند احمد میں ہے، بڑی پرفیکٹ دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اے اللہ میرے ہر کام کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ سر کیا پرفیکٹ دعا ہے، کیا پرفیکٹ دعا ہے۔